الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ باب ہے الصلاۃ علی الشہید، شہید کی نماز جنازہ پڑھنا۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتل احد فی ثوب واحد، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد میں سے دو شہداء کو ایک کپڑے میں رکھ کر فرماتے، ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے قرآن کا علم کس کو زیادہ تھا؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، اور جب کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، تو لاحد کے اندر پہلے اس کو اتارا جاتا جس کو قرآن زیادہ یاد تھا۔ وقال، اور آپ نے فرمایا، انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان لوگوں کے حق میں گواہی دوں گا۔ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، اور آپ نے انہیں اسی طرح خون لگے ہوئے کپڑوں میں، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، اور ان کو غسل بھی نہیں دیا گیا، دفن فرمانے کا حکم دیا۔ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان پر نماز جنازہ بھی نہ پڑھی۔ بات بالکل واضح ہے، اگرچہ اس میں گنجائش موجود ہے کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھی بھی جا سکتی ہے، لیکن اعلانات کرنا، اشتہارات بنانا، لوگوں کے اندر اناؤنسمنٹ کرنا، یہ سارے تکلفات ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اول تو جو شہید ہے، جو فی سبیل اللہ شہید ہوا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا شہید ہوا ہے، اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے اور ایک بہت بڑا کام اس نے سر انجام دیا ہے، اس اعزاز میں اور اس امید پر کہ اس نے اپنی جان کی شہادت دے کر، گواہی دے کر اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، لہذا امید ہے کہ اللہ اسی کی بنیاد پر اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں، لہذا جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جنازے کے اندر مغفرت کی دعا کرنی ہے نا، تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ شہید کا خون بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں گھر پہلے دکھا دیتے ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو جب اس کا مقام و مرتبہ ملے گا، وہ اللہ کے ہاں آرزو کرے گا کہ کاش مجھے دوبارہ زندگی دے دی جائے اور میں پھر اللہ کی راہ کی میں اندر نکلوں اور میں پھر شہید ہو جاؤں۔ بلکہ آپ نے اپنی خواہش کا بھی اظہار فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں نکلوں، میں شہید کر دیا جاؤں، مجھے پھر زندہ کر دیا جائے، میں پھر شہید ہوں، مجھے پھر زندہ کر دیا جائے، میں پھر اللہ کی راہ میں شہید ہوں۔ کہ اللہ کی راہ میں جو شہادت کا رتبہ ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، اور اس کی جو لذت ہے، شہید ہونے والا اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے اور یہ خواہش اور تمنا رکھے گا کہ اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دے، میں پھر اللہ کی راہ میں شہید ہوں۔ ایک تو مسئلہ یہ بالکل واضح ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بھی باندھا ہے۔ دوسرا، یہاں سے اجتماعی قبر کا بھی ثبوت، کہ جب بہت زیادہ میتیں ہوں اور علیحدہ علیحدہ قبریں نکالنا مشکل ہو،
تو سب کو ایک قبر میں ہی دفن کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا، یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی کپڑا سب کے لیے بھی کفایت کر سکتا ہے۔ دو میتوں کو ایک ہی کپڑا لپیٹ دیا جائے، اگر کپڑے کی قلت ہو، اگر کپڑا وافر موجود ہے جس طرح ہمارے دور میں الحمدللہ موجود ہے، تو الگ الگ بھی کفن دیا جا سکتا ہے، بلکہ دیا ہی لگ جاتا ہے۔ چوتھا، ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی ہے کن کو؟ اہل قرآن کو۔ قرآن والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی، اور آپ پوچھتے تھے کہ ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ سچی بات یہ ہے، یہ رتبہ بلند جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، کہ وفود آتے تھے، لوگ ان کے علاقے سے گزرتے، وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ عمر بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ ان وفود سے ہی قرآن سن کے مجھے قرآن کا اکثر حصہ یاد ہو چکا تھا۔ اور جب ہمارے قبیلے کے لوگ مسلمان ہوئے، ہمارے والد گرامی نے آ کے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس سے ہو کر آیا ہوں، اور آپ نے ہمیں یہ تعلیمات فرمائی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی ایک آدمی اذان دے، اور جو تم میں سے قرآن کو زیادہ جاننے والا ہے وہ نماز کی امامت کروائے۔ فرماتے ہیں کہ فنظر فلم یکن احد، کوئی مجھ سے زیادہ قرآن جاننے والا نہیں تھا۔ نظریں گھمائی گئی، دیکھا جائے کس کا تعین کیا جائے، کون امام مقرر کیا جائے، کون ہے جسے قرآن کا زیادہ حصہ یاد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ قرآن کسی کو یاد نہیں تھا۔ فقدمونی، انہوں نے مجھے امامت کے لیے آگے کر دیا۔ وَأَنَا ابْنُ 6 أَوْ 7 سِنِينَ، جبکہ میری عمر صرف اور صرف 6 یا 7 سال تھی۔ 6 یا 7 سال تھی۔ 6-7 سال کا بچہ اپنے قبیلے کے لوگوں کی امامت کروا رہا ہے، کس بنیاد پر؟ قرآن زیادہ یاد ہونے کی بنیاد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احد کے شہداء میں سے ان کو زیادہ ترجیح دی ہے جن کو قرآن زیادہ یاد تھا۔ تو کیا ہمیں اس بارے میں محنت نہیں کرنی چاہیے؟ کیا جو صورتیں ہم نے یاد کی ہوئی ہیں صرف اسی کے اوپر اکتفا کرنا ہے، یا مزید آگے بھی قدم بڑھانا ہے؟ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے اس عمر کے اندر قرآن یاد نہیں ہوتا، تو یہ میرا خیال اس کی خام خیالی ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہی تقریباً 6 ماہ پہلے ایک ویڈیو آئی تھی جس میں ایک خاتون کی عمر کم از بیش 60 کے قریب ہے، اور اس نے 60 سال کی عمر میں جا کے قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا۔ وہ کیسے ہے شعر کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ہم دنیا جہان کا ہر کام کر لیتے ہیں اور اس کے اندر بڑی مہارت بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ دیکھیں نا، عام بندہ بھی یار آج ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا، آج فلان چیز کا ریٹ بڑھ گیا، اس کو یہ سارا کچھ یاد۔ جو بندہ کریانے کا کام کرتا ہے، کتنی آئٹمیں بڑی ہوئی ہیں، اس کو سب چیزوں کے ریٹ یاد، سب چیزوں کے ریٹ یاد۔ کپڑے کا کام کرنے والا ہے، اس کے پاس مختلف قسم کی ورائٹی بڑی ہے، اسے ہر چیز کا ریٹ پتہ ہے۔ یہ سب چیزیں وہ یاد کر سکتا ہے، تو قرآن پاک یاد کرنا کون سا کوئی مشکل کام؟ اور ایک انسان کا آئی کیو لیول ہوتا ہے، دماغی اس کا جو مینٹلی سسٹم ہے وہ کس قدر کام کرتا ہے اور کس قدر وہ مضبوط ہوتا ہے میمورائز کرنے میں۔ قرآن پاک حفظ کرنے کی بنیاد پر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ حافظہ مزید تیز کر دیتے۔ انسان کوئی قدم تو بڑھائے، آگے بڑھے تو صحیح۔ یہ تو قرآن پاک حفظ کی بات ہے نا۔ ہمارا ایک دوست ہے، وہ کہنے لگا ہمارا چھوٹا بھائی وہ بالکل نکمے میں شمار ہوتا تھا، ہم تو سمجھتے یہ نالائق۔ اس نے ایک یونیورسٹی کے اندر اپنا داخلہ بھیجا، وہاں پر وہ انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے۔ کہنے لگا جب وہ داخلہ ٹیسٹ کی رپورٹ آئی، وہ نام آئے، فہرست آئی، تو ہم حیران رہ گئے کہ اس کا دوسرا نمبر، سلیکشن میں اس کا دوسرا نمبر ہے۔ ہم نے کہا تجھے تو آتا جاتا کچھ نہیں، یہ تیرا دوسرے نمبر پر نام کیسے آ گیا؟ کہنے لگا اصل میں جب بھی سبق یاد کرنے بیٹھتا تھا، اس سے پہلے میں 1 پارے کی کم از کم تلاوت کرتا تھا۔
اور مجھے سب کچھ یاد ہو جاتا تھا۔ صرف حافظ نہیں ہے وہ، نادرہ قرآن پاک پڑھتا تھا، ایک سپارہ اس نے پڑھنا ہے روزانہ، کہتا جتنی بار سبق یاد کیا ہے روزانہ کی بنیاد پر، ہر سبق یاد کرنے سے پہلے میں نے ایک پارے کی تلاوت کی، نتیجہ یہ نکلا وہ چیزیں مجھے فر یاد ہو۔ تو جس بندے نے قرآن میمورائز کیا ہو، حفظ کیا ہو، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی ایک عمر کے ساتھ خاص۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن حفظ کیا ہے تو کیا وہ چھوٹی عمر کے تھے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ، اور کبار صحابہ ہیں، یہ سب بڑے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، آپ سے عمر میں بھی بڑے ہیں، اور اس عمر کے اندر وہ قرآن پاک حفظ کرتے نظر آتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ انسان تھوڑی سی ہمت کرے۔ چلیں پہلے 10 صورتیں یاد کی ہوئی ہیں، کم از کم 30واں سپارہ مکمل تو بندہ یاد کر لے، اپنا قدم تو بڑھائے۔ بہرکیف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جن کو قرآن زیادہ یاد تھا ان کو مقدم کیا۔ پھر یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے، جیسا کہ اب دوسری حدیث میں بھی موجود ہے، قبر کی 2 قسمیں، ایک لاحد ہے، دوسری شق ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو قبر بنائی جاتی ہے وہ شق، جس کو گڑھا کہتے ہیں، جس میں ہم میت بالکل اوپر رکھ دیتے ہیں زمین کے اوپر۔ جو لاحد ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بغلی والی قبر، یوں جہاں پہ میت کو لٹایا جاتا ہے نا، اس کے سائیڈ پہ قبر کی 4 دیواریں ہوتی ہیں نا، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک اس طرف، ایک اس طرف۔ یہ جو اس طرف دیوار ہے، اس کے بیچ میں ایک گڑھا نکال کر میت کو اندر دھکیل دیا جاتا ہے اور اس کے باہر اینٹیں لگا دی جاتی ہیں، اس کو بولتے ہیں لاحد۔ آپ فرمایا کرتے تھے اللحد لنا والشق لغیرنا، لاحد ہمارے لیے ہے اور شق دوسروں کے لیے۔ اور بہت سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دنیا سے جانے سے پہلے تاکید کی کہ ہماری بھی بغلی والی قبر یعنی لاحد بنائی جائے ہمارے، کیونکہ یہاں پہ مٹی کا حساب اس طرح کا ہے، ہمارے علاقے کی مٹی ذرا نرم ہے، یہاں پہ لاحد بنانا مشکل سا کام ہے، اس لیے ہمارے ہاں وہ شک والے اہتمام کر لیا جاتا ہے۔ باقی ہے تو وہ بھی قبر ہی، لیکن جو لاحد ہے اگر کسی جگہ پہ یہ موقع میسر آئے اور وہاں کی مٹی اس طرح کی ہو کہ وہ اپنے آپ کو کھڑا رکھنے میں برداشت کر سکتی ہے، اس میں کوئی سپورٹ دینے کی ضرورت نہ ہو، تو وہاں پہ بغلی والی قبر ہی بنانی چاہیے، لاحد ہی بنانی چاہیے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک اعزاز بھی ذکر کیا کہ میں ان شہدائے احد کے بارے میں اللہ کے حضور گواہی دوں گا۔ کتنے سعادت مند ہیں یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، کہ دنیا کے اندر بھی ان کے ایمان کی گواہی اور کل قیامت کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گواہی دیں گے، لیکن بعض بات نصیب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ میں نہ مانوں والا ہی صاحب، وہ ہمارے استاد گرامی شیخ ارشاد القصری صاحب حافظ اللہ فرمایا کرتے ہیں نا کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے لیکن بعض بندے ابھی تک راضی نہیں، گو کہ وہ اللہ کی رضا میں بھی راضی نہیں۔ جو بندے حضرات صحابہ کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں یا مغلظات کو بکتے ہیں، وہ اپنی ناراضی کا یا اپنی ناپسندگی کا جو اظہار ہے وہ صحابہ پہ نہیں کر رہے، وہ اللہ کے اوپر کر رہے ہیں، کہ جن کو اللہ نے پسند کر لیا، جن پر اللہ راضی ہو گیا، اب مالک کی رضا پہ راضی رہنا یہی تو ایک مسلمان کا شیوا ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا پہ بھی راضی نہیں ہے۔ اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی محرومی اور بدنصیبی اور کیا ہو سکتی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان احد کے شہداء کے بارے میں اللہ کے حضور گواہی دیں گے، یقیناً یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ شہید جن کپڑوں میں شہید ہوتا ہے انہی کپڑوں میں اس کو کفن دے دیا جاتا ہے، اس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا، نہ اس کی نماز جنازہ، گنجائش تو ہے پڑھی جا سکتی ہے لیکن نہیں پڑھی گئی، اور اسی طرح ان کی تدفین کر دی گئی۔ اگلی حدیث میں ایک طویل مسئلہ آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔